سورة الفاتحة اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ برائے سلامتی امام زمان اور ان کے ظہور میں تعجیل کے لیے، ہماری مجلس کی قبولیت کے لیے، دلوں کی نورانیت کے لیے، مولا کی سرپرستی کے لیے بلند زینبی صلوات اللہم صلی اللہ۔ ہم سب کی عاجزی، انکساری، محبت و مودت بارگاہ محمد و آل محمد میں قبول ہونے کے لیے جتنے بھی خدمت گزاران، علماء حق، صالحین، مراجع عظام، عارفین اول صدی سے آج تک خدمت انجام دے رہے ہیں، علوم محمد و آل محمد، دین اسلام کی سربلندی کے لیے قلم کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، سخن کے ذریعے جو اس خدمت کو انجام دیتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے، عالم برزخ میں ان کے درجات کی بلندی کے لیے، اور جو محبان محمد و آل محمد، عاشقان محمد و آل محمد، موالیان ولایت محمد و آل محمد، اس عشق کو، اس مودت کو عاجزی سے، انکساری سے، خلوص سے انجام دے رہے ہیں، وہ چاہے بانیان مجلس ہوتے ہوئے، مصلی بچھا کر، فرش عزا بچھا کر، گھروں میں سوز فاطمہ زہرا کے لیے سیاپوشی کر کے، عزاداری ایام فاطمیہ میں عزادار فاطمہ زہرا بن کر، تبرک بنا کے، پکا کے تقسیم کرنا، پانی پلانا، کوئی بھی عمل کسی طرح سے دنیا میں کہیں بھی، بالاخص مخصوصاً یہ ہمارے اس عزاداری کی صف پہ جنہوں نے اسے منعقد کیا، جنہوں نے اس پرسے کو وقت کے امام کی بارگاہ میں ان کے دل کی تسلی کے لیے عاجزی کی ہے، پروردگارہ دام زر میں سخن، بیمار ہیں تو شفا کے لیے، کسی بھی طرح کی حاجت دل میں رکھتے ہیں تو حاجات کی قبولیت کے لیے، اور اگر کوئی بھی مہم مسئلے اور مشکلات ہیں تو بحق زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا مشکلات کے حل ہونے کے لیے، رزق معرفت آل محمد، رزق معرفت قرآن، رزق معرفت ولایت آل محمد، رزق معرفت مودت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، رزق ولایت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہم سب کے نصیب میں ہونے کے لیے، ہمارے مرحومین کے درجے بلند ہونے کے لیے، عالم برزخ میں انہیں دسترخوان سیدہ زینب سلام اللہ علیہا پر رزق ملنے کے لیے بلند فاطمی صلوات اللہم صلی علی۔ پروردگارہ خصوصاً جو ان ایام میں بارگاہ رب العالمین میں ملحق ہوئے ہیں ہمارے عزیز مؤمنین و مؤمنات، ان کے حق میں جو یہاں حاضرین مجلس ہیں، ان کے جو دنیا سے جانے والے جن کے زخم تازہ ہیں، مرہم رب العالمین کی طرف سے آہستہ آہستہ پہنچ جاتی ہے، ان کے دلوں پر مرہم رکھنے کے لیے، مرہم ہونے کے لیے، اور خصوصاً ان کی جو گئے ہیں ان کی قبر کی آخرت کی منزلیں آسان ہونے کے لیے، ہماری دعائیں ان کے حق میں مستجاب ہونے کے لیے بلند حیدری صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور پروردگارہ
جو میری بہنیں اس وقت اپنے اپنے گھروں میں فرش عزائے فاطمہ زہرا بچھا کر اس طرح بیٹھی ہیں کہ جیسے ان کی اپنی ماں کا غم ہو، وہ اپنے دلوں میں اس طرح کا بوجھ، اس طرح کا غم اور حزن لے کے بیٹھی ہیں جیسے ان کی سگی ماں دنیا سے رخصت ہوئی ہو، اور وہ اس فرش ادا کو، اس اپنے دل کے سوز کو اس اپنے گھر کے اندر بچھا کر اظہار کر کے اپنے آپ کو سیدہ پاک کی بارگاہ میں، مولا علی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ان کا عاشق اور محب ثابت کرنا چاہتی ہیں اور کر رہی ہیں۔ انہوں نے فرش ادا تو اپنے گھروں میں بچھایا ہے، لیکن ان کے دل مدینے کے اس دروازے پر ہیں جسے ظلم و ستم سے جلا دیا گیا۔ ان کے دل، یا صاحب الزمان، ہم آپ کی بارگاہ میں جو اس وقت اپنے دل کو اس فرش ادا پر رکھ کر بارگاہ اہل بیت اطہار میں اپنے گھروں میں فاطمی زہرائی سوز و غم کو بپا کر کے نور لینا چاہتے ہیں، معرفت لینا چاہتے ہیں، تو اس سوز اور نور کو معرفت والا بنانے کے لیے وہ اپنے دل ہی دل میں یہ خیال کر رہے ہیں، یا فاطمہ زہرا، بی بی جانم، بی بی زینب، تھوڑی دیر کے لیے ہمارے لیے دروازہ کھول دیں، تھوڑی دیر کے لیے حجرے سے باہر آ جائیں۔ ہم جانتے ہیں 1400 سال بعد بھی کہ آپ کو کوئی ہمسایہ پرسہ دینے نہیں آیا۔ ہم جانتے ہیں سیدتی مولاتی زینب الکبریٰ، مدینے میں کوئی آپ کو آپ کی ماں کے بچھڑنے کا، آپ کی ماں کی جدائی کی تسلی دینے نہیں آیا۔ یا زینب الکبریٰ، یا ام کلثوم سلام اللہ علیہا، ہماری مجلس میں تشریف لائیے۔ ہم یہی سوچ کر بیٹھے ہیں کہ ہم آپ کی بارگاہ میں ہیں، اس زمانے میں نہ صحیح اس زمانے میں۔ تھوڑی دیر کے لیے ماں کی محراب سے اٹھیے یا زینب جان، جہاں کل تک ماں کو زخمی پہلو سے عبادت کرتے دیکھا، کتنے دن زینب اسی محراب عبادت میں واہ امہ کی صدا دیتی رہی۔ یا زینب جان، یا مولا چھی، یا سیدہ چھی، یہ ساری مائیں بہنیں اپنے دل پیش کرنے آئی ہیں۔ ہم نے اپنے گھروں کو جناب زینب کی اس جدائی کے غم میں فرش ادا بچھا کر زہرائی پرسہ دینے کے لیے اپنے گھروں کو آپ کی خاطر عزادار بنایا ہے۔ آپ ولیت اللہ ہے، امینت اللہ ہے، آپ کو در بدر ہر جگہ شہداء کربلا کا پرسہ لینے کا واسطہ ہمارے گھروں میں آئیے اور آج اپنی ماں کا پرسہ لیجئے، اور قیامت کے دن ہماری صداؤں کو، ہمارے آنسوؤں کو، ہماری آوازوں کو جہاں کہیں بھی ہے اپنے دل اور اپنے وجود میں یہ جگہ دے کر آپ پہچان لیجئے گا۔ جب روز حشر میں ہم آئے کہ آپ دور سے دیکھ کے کہیں یہ ہمارے عزادار ہیں، یہ ہماری اپنی مومنہ محبت کرنے والی عاشق بیوی ہے۔ یا زینب جان، آپ کو آپ کی ماں کی غربت کا واسطہ، مظلومیت کا واسطہ، ہماری مجلسوں کو قبولیت بخشنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آ جانا یا زینب جان، یا ام کلثوم سلام اللہ علیہا، یا مولا حسن حسین علیہ السلام، یا صاحب الزمان۔ مل کر آواز دیتے ہیں، یا صاحب الزمان، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ساعة الليل والنهار إلى يوم القيامة وليا وحافظا وقائدا وناصرا
وَدَلِيلًا وَعَيْنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعًا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا. جتنے اپنے دل بچھا کے بیٹھے ہیں، اپنی جانیں، اپنی روحیں، اپنا سب کچھ، پروردگارا اگر فرش عزائے فاطمہ زہرا پر گنہگار آ کر بیٹھے ہیں، ہمارے گناہوں کو بخش دے ذکر فاطمہ کے صدقے میں. فرش عزائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر اگر بیمار آئے ہیں تو شفا دے کے بیچ، گنہگار آئے ہیں تو بخشش دے کے بیچ، نامراد آئے ہیں تو مراد دے کے بیچ، بے علم آئے ہیں تو علم دے کے بیچ، بے معرفت آئے ہیں تو معرفت دے کے بیچ. مولا کے ظہور میں تعجیل کے لیے صاحب الزمان ان مجلسوں میں یا مولا یا صاحب الزمان یا اللہ ہمارے وہ گناہ بخش دے جو مولا کے ظہور میں رکاوٹ ہیں، ہمارے اور مولا کے درمیان دوریوں کو دور فرما. مولا کے ظہور میں تعجیل کے لیے ہماری آنکھیں ان کے ظہور کے نور سے معطر و منور ہونے کے لیے، زمانے میں امن، علم ابی الفضل العباس، توحید کا پرچم، اسلام کا پرچم سر بلند ہونے کے لیے، مظلومین جہان، فلسطین، یمن، سیریا، عراق، پاکستان، دنیا میں جہاں کہیں بھی مظلومین ہیں، پروردگارہ نصرت غیبی مہیا ہونے کے لیے، مولا کی سرپرستی میں خدمت دین اسلام کی توفیق حاصل ہونے کے لیے، بلند مہجوی زہرائی زینبی کربلائی حسینی صلوات اللہم پروردگارہ تیرے اس احسان پر ہم کتنا شکر ادا کریں کہ تو مدبر کائنات ہے. تو نے اپنی تدبیر میں ہم سب کو محبان فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ میں قرار دیا. تیرا کتنا بڑا احسان ہے جو تو نے ہمیں زندگی دی، جو تو نے ہمیں نعمتیں دی، جو تو نے ہم پر رحمتیں برسائیں، جتنے بھی ہم پر انعام تو نے عطا کیے اور جتنے بھی فیض و برکات تیری طرف سے ہم پر نازل ہوئے اور ہو رہے ہیں، ان سب فیض و برکات و انعام و احسانات جتنے بھی ہیں، ان کے وسیلوں کی بھی ہمیں تو نے سمجھ عطا فرمائی کہ دیکھ رہے ہیں تو کس کا صدقہ، سانس لے رہے ہیں تو کس کا صدقہ، شعور ہے تو کس کا صدقہ، نور ہے تو کس کا صدقہ، علم ہے تو کس کا صدقہ، زمین ہے تو کس کا صدقہ، یہ آسمان ہے تو کس کا صدقہ، یہ حرکات زمین و آسمان زمان ہے تو کس کا صدقہ، یہ رزق فراوان ہے تو کس کا صدقہ، یہ اولاد اور یہ مال اور یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں تو کس کا صدقہ، کس کس بات پر. یا رب العالمین تیرے احسان کا شکر ادا کریں. اور پھر یہ کہ تو نے ہمیں اس حق سے، اس نعمت سے، اس شعور سے، اس نور سے، اس وجود سے، اس کبریائی سے، اس قدرت سے جس کے وجود کی وجہ سے ساری چیزیں ہوئیں، ان کی معرفت کو ہمارے ایمان اور ہماری مودت اور ہمارے جذبات کا حصہ قرار دیا. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر سانس کے ساتھ اگر ہم تیری تسبیح کریں، ہم اس بات کو تسلیم کریں اور تسلیم کرتے کرتے مٹ جائیں، تو پھر بھی تیری بارگاہ میں اس بات کا شکر ادا نہیں ہوگا کہ تو نے ہمارے دلوں کو ولایت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے قرار دیا. صلوات پڑھ لیجیے بابا. صلی علی محمد وعلی محمد. موضوع کو
آپ کی خدمت میں کل جو میں نے حدیث عرض کی اس سے پہلے اس دعا کو لنبشر انفسنا بأننا قد طہرنا بولایت سیدتنا مولاتنا فاطمة الزہرا سلام اللہ علیہا وبلغها منا تحیة وسلاما وآتنا من لدنك في حبها فضلا واحسانا رحمة وغفرانا انك ذو العفو الکریم یا رب العالمین۔ پروردگارہ، ہم سب جتنے اس وقت جڑے ہیں اپنے دلوں کو ایک ہی مرکز پر لے کر، ایک ہی نقطہ ہے، ایک ہی نور ہے، ایک ہی وجود ہے، ایک ہی ایپی سینٹر ہے، جس کے عشق میں، جس کی معرفت میں، جس کی محبت میں، مودت میں، چاہت میں ہماری یہ نشست اس زمین پر جو ہے وہ قائم ہے، جسے فرشتے گھیرے ہوئے ہیں۔ یا اللہ، ہر اس مجلس میں بیٹھنے والے کے دل کو نور فاطمہ زہرا سے، ان کی معرفت سے منور فرما، اور ہماری ان مجالس ایام فاطمیہ کو ہمارے لیے وہ نور کا ذریعہ قرار دے، جو نور نسلوں میں منتقل ہوتا ہے، جو نور آیت نمبر 41 جس کے اندر ہم نے اس کا ترجمہ، جیسے میں نے کہا کہ ظاہری طور پر جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ کچھ اور ہیں، لیکن جب تفقہ کریں، جب اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو اس کے معنی ظاہری مطلب اور ہے، اس کا معنوی، اس کا اسپرچول میننگز اور ہوتے ہیں۔ ظاہری طور پر لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ دیکھنے میں دو آیتیں ہیں، لیکن کثیرہ کے ساتھ دو زبر میں واو کے اوپر تشدید آ گئی، گرامیٹیکلی بھی اور اکارڈنگ ٹو ریسیٹیشن آف قرآن اور تجوید کے جو آداب پڑھنے کے ہیں اس کے حساب سے بھی جملہ ختم نہیں ہوا تھا، ایک آیت کو دوسری آیت کے ساتھ جوڑا گیا، اور اس کا حسن ظاہری طور پر بھی اور معنوی لحاظ سے بھی بڑھ گیا، یعنی اس کے اگر ہم سمپل میننگز بھی دیکھنا چاہیں تو بڑھ گیا۔ لوگ عام طور پر یہی بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، ہم سمجھتے ہیں تسبیح کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، سبحان اللہ کہنا، یا بہت ساری اور چیزیں جنہیں ہم ذکر اللہ کہتے ہیں۔ تو ذکر اللہ کہتے کسے ہیں؟ ذکر اللہ معرفت کیا ہے، اس کی سٹیٹس کیا ہے؟ کل اس بحث کے اوپر ہم نے تھوڑا سا ان ڈیپتھ جا کر کے اس کے ایک اینگل کو ڈسکس کیا، اور ہم نے یہ کہا کہ جو یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکراً کثیرا، ذکراً کثیرا کب ہوگا اس پر بات ہوئی، اور پھر ایام فاطمیہ بیسٹ ٹائمنگز ہے کہ ہم اس کو ریئلائز کریں اور پھر اس جگہ پر پہنچ جائیں جہاں ہم ذکر اللہ سے، ذکراً کثیرا سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اور کنیکشن کے بعد وہ ذکر خود بخود ہماری روح میں، ہمارے وجود میں، ہمارے ایموشنز میں، ہمارے اخلاق میں، ہماری باتوں میں، ہماری زبان میں، ہمارے رشتوں میں، ہمارے عمل میں جاری و ساری ہو جاتا ہے۔ اگر یہ وقتی ہوا میری بہنوں تو یاد رکھیے گا پھر ہم نے دل سے کنیکشن نہیں بنایا۔ مثلاً ایام فاطمیہ میں تو ہم باحجاب رہے، پردہ کیا، مجلس میں بیٹھے، سب کچھ ٹھیک ہے، کوشش بھی کی تھوڑی بہت، لیکن جب دل کا کنیکشن نہیں بنا، باہر نکلے تو ہمارے دل نے کہا نہیں، میرا اسکارف ادھر ہونا چاہیے، میری یہ بھی، مجھے کوئی دیکھ کے یہ کہے گا، وہ کہے گا، شادی آ گئی، کپڑے ایسے پہنے، کوئی فنکشن آ گیا، اپنے آپ کو ایسا بنا لیا کہ یہ بھی خیال نہیں رہا کہ میں ریسٹورنٹ میں بیٹھی ہوں، 10 مرد میرے بال دیکھ رہے ہیں، 50 نامحرم مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ساری ڈسکنیکشن کی چیزیں ہیں۔ When we forget that duties towards اہل البیت علیہم السلام۔ کسی نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں، تو بی بی پاک نے کہا جیسے میں نے آپ کو بھیجا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمارے امر کو، ہمارے حکم کو، ہماری اطاعت کو، ہمارے فوٹ سٹیپس کو فالو کرتے ہیں،
स्ट्रिक्टली प्रैक्टिस करते हैं तो आप हमारे शिया हैं। लेकिन जिन बातों से हमने मना किया है, डोंट डू दिस, कहा है आपको प्लीज ऐसा ना करना, हम दुखी होंगे, तो अगर हम वो करते हैं तो हम आपके शिया नहीं हो सकते हैं। तो अब ये वो टाइमिंग्स है कि जहां ये करना है वो नहीं करना है, उस सारी चीज़ों को अपने अंदर से जैसे कहते हैं ना, हम धो देना है, शुस्तशू करना है, साफ करना है, पाक करना है, और उस अंडरस्टैंडिंग से करना है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा का मतलब इश्क़ फ़ातिमा मानवी मतलब, यानी या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। कभी आपको याद होगा बहुत सारी मुहर्रम की मजालिस में मैंने हमेशा रिक्वेस्ट की, प्लीज़ प्लीज़ सूरह अहज़ाब को ज़रूर पढ़ें, इसके तर्जमे को देखें और सोचें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रोज़े आशूरा सूरह अहज़ाब को क्यों तिलावत करते थे। और जितने भी आमाल आशूरा अंजाम देने वाले हैं वो ये बात जानते हैं, मोहब्बत करने वाले जो आशूरा को मानवी, रूहानी और हर लिहाज से मनाने वाले हैं, वो ये जानते हैं कि सूरह अहज़ाब आशूर के दिन पढ़नी बहुत ज़रूरी है, आमाल का हिस्सा है, और इसके लिए आमाल मुसल्लम की अहादीस मौजूद हैं। तो अगर आखिर इतनी इम्पोर्टेंट है तो मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की एक तालिब इल्म की हैसियत से, दिलों को जोड़ने के लिए, रूहों को पाक करने के लिए, मानी तक पहुँचने के लिए, मौला के कुर्ब के लिए, आशूरा के कुर्ब के लिए, हुसैनी होने के लिए, ज़हराई होने के लिए, फातिमी होने के लिए, ज़ैनबी होने के लिए, मारिफत आले मोहम्मद के लिए, विलायत को समझने के लिए। तो अब आ जाइए, मतलब सारी तो नहीं लेकिन हमने कुछ कुछ, ये एहसान है परवरदिगार का, एहसान है साहिब ज़माना जल्लहु तआला फ़रजहु शरीफ का, उन्होंने तौफीक दी, एहसान है सैयदा दो आलम सलामुल्लाह अलैहा का, उन्होंने तौफीक दी कि इसको हम अपने आशिकों के साथ शेयर करें, बीबी पाक के आशिकों के साथ शेयर करें और इसकी नूरानियत से अपने वजूद को मुनव्वर करें। ज़ाहरी तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ज़ाहरी तौर पर जो भी आप इसका मतलब पढ़ लें। मानवी मतलब या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, जहाँ कहीं भी लिखा होगा इसका मतलब है इश्क़ फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, यानी मोहब्बत मवद्दत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। खाली मवद्दत की आयत अलग है जो सूरह शूरा में आप पढ़ते हैं, ये मवद्दत, ये मोहब्बत, ये वजूद जो मुअत्तर करता है तहार और अबूदियत, यानी अगर इश्क़ फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वजूद में सरायत कर जाए, जैसे हमारे वजूद में खून दौड़ता है, खून दौड़ता है, खून हमारी रगों में चलता है तो हम सांस लेते हैं, तो अगर इश्क मोहब्बत मारिफत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा हमारे वजूद में सरायत कर जाएगा तो फिर क्या होगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा की आयत हमारे वजूद के अंदर साबित हो जाएगी। कैसे? कमाल अबूदियत आ जाएगा, लज्जत मानवी आ जाएगी, लज्जत मुनाजात आ जाएगी, और फिर क्या है, खुद ब खुद दामन फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में होंगे। और जब दामन फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में होंगे तो ज़ेरे किसा होंगे, ज़ेरे चादर होंगे, आगोश मादर में होंगे, और फिर जब आगोश मादर में होंगे, आगोश सैयदा में होंगे, आगोश फ़ातिमी में होंगे, तो गर्क होकर ज़िक्र कसीरे इलाही जो है हमारे वजूद को भी दवाम बख्श देगा, लंबी जिंदगी। दिलों पे लिख लें इस बात को, लिख लें तर्जुमे को, ज़िक्र कसीरे इलाही यानी इश्क़ फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, मुवद्दत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हमारा वजूद, हमारी औलाद, हमारा माल, हमारा सब कुछ कुर्बान फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अगर ऐसे होंगे तो वो सारी शुआएं, वो सारी रेज़ेस, वो सारी जो वजूद मुक़द्दस फ़ातिमा इस्मत के मरकज़ से निकलती हैं, जिस शुआ से गैलेक्सीज बनी हैं, जिस शुआ से चांद बना है, सूरज बना है, जिन शुआओं से कहकशाएं आसमान, ज़मीन, रोशनियाँ, नूर, हर चीज़ बनी है, और हर चीज़ जिस जगह पर शुआए फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है, उस वजूद में सब्बह लिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ साबित है। उस जगह पर साबित कैसे है? कुरान की आयत,
قرآن کی آیات میں یہ بات موجود ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، یعنی سبح یعنی غرق ہیں تسبیح میں، جو کچھ زمین میں ہے اور آسمان میں۔ یہ خاصیت فقط معصومین کے ساتھ تھی کہ جب وہ اسی لیے تو سیدہ پاک سلام اللہ علیہا حجت ہیں تمام اماموں کے لیے، اس کے پیچھے دلیل ہوتی ہے، لاجک ہوتی ہے، ایویڈنس ہونا چاہیے نا، کیسے ہیں آپ؟ چونکہ تسبیح کرنا وجود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ملائکہ کو آداب سکھائے تسبیح کے، سیدہ پاک نے مخلوقات نوری کو سیدہ پاک نے آداب تسبیح سکھائے، یعنی غرق ہونا عشق الہی میں سکھایا۔ تو جب جب چیزیں وجود فاطمہ کی شعاؤں سے خلق ہوئی، جہاں جہاں وجود کی شعاع پہنچی، ہر اس چیز نے بھی ساتھ ساتھ تسبیح کرنا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب بی بی تکبیر کہتی تھی، پہاڑ بھی تکبیر کہتے تھے، درخت بھی تکبیر کہتے تھے، پرندے بھی تکبیر کہتے تھے، سمندروں کا پانی بھی تکبیر کہتا تھا، سمندروں کے اندر مخلوقات بھی تکبیر کہتی تھیں، جتنے پتے ہیں وہ بھی تکبیر کہتے تھے، فرشتے بھی تکبیر کہتے تھے، حوریں بھی تکبیر کہتی تھیں، انبیاء بھی، ملائکہ، رسل، اولیاء، سب تکبیر، یعنی ایک، اور جہاں جہاں شعاع ہوگی، اگر ہمارے وجود میں ہم اس شعاع کو محسوس کرنا چاہتے ہیں ایام فاطمیہ میں، تو پھر جب جب وہاں کنیکشن سے تسبیح شروع ہوگی، ہمارے وجود کے اندر خود بخود وہ نورانیت اور تسبیح کا نور اور سرور اور تاثیر آنا شروع ہو جائے گی۔ ہم بھی اٹھتے بیٹھتے اسی ذکر کو، اسی تسبیح کو، کیوں؟ ہم عشق میں، عشق کی اس کنیکشن میں، اس رابطے میں، اس توسل میں، اس وصل میں، اس وسیلے میں اتنے کنیکٹڈ ہوں گے کہ وہ اپنے آپ شعائیں جو ہیں اگر آغوش میں جائیں گے تو وہ شعائیں ہمارے اوپر بھی آئیں گی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کوئی بچہ آغوش مادر میں ہو تو ماں کا سایہ اس پر نہ پڑے؟ اللہ اکبر! نکتہ دیکھیے، نکات لینا چاہیے میری بہنوں۔ ٹیک کیئر آف یور سیلوز، آئیے آغوش مادر میں، اصلی ماں کی گود میں جائیے۔ یہ ایام فاطمیہ اس پھل کو لینے کے لیے ہیں کہ وہ شعاع فاطمی ہمارے وجود میں اس طرح ریفلیکٹ کرے کہ ہمارا عمل فاطمی ہو، ہماری زبان سچی ہو۔ انہا صدیقۃ الکبریٰ، اللہ اکبر! یہ پہلا نکتہ ہے جس سے ہم کیا ہوگا، اگر ایسا ہوگا تو پھر آگے قرآن کی آیت کی مثال لے لیں کہ اگر ہم کنیکٹڈ ہوں گے تو سبحوا بکرۃ و اصیلا، یعنی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکراً کثیراً وسبحوا، جب ذکراً کثیرا وسبحوا اور غرق ہو جاؤ گے، کنیکٹڈ ہو جاؤ گے، جو ابھی میں نے آپ کو سمجھائی ہے بات، تو قرآن کی آیت اس کو کیا کہہ رہی ہے؟ جب پورے آغوش فاطمہ زہرا میں جاؤ گے، شعاع جو نور فاطمہ زہرا ہے اس کے سائے میں چلے جاؤ گے تو کوئی شعاع آپ کے وجود میں آئے گی، وَسَبَّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ پھر آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا صبح ہے یا شام ہے، انتظار نہیں کریں گے فجر کا ٹائم، ظہر کا ٹائم، عصر کا ٹائم، مغرب کا ٹائم، عشاء کا ٹائم یا پھر تہجد کا وقت، بلکہ پھر آپ اتنے غرق ہوں گے اس عشق میں، اتنے کنیکٹڈ ہوں گے، سبحوہ بکرۃ و اصیلا، پھر صبح اور شام ان کی محبت کی تسبیح ہوگی۔ صبح اور شام کوئی بھی کام ہمارا عبادت والا، کیونکہ شعاع ہمارے اندر ہے اور کنیکٹڈ ہیں، چلتے پھرتے ہم ترجمان ہیں، چلتے پھرتے ہم ایمبیسیڈرز ہیں، چلتے پھرتے ہم کردار فاطمہ زہرا کی تصویر بن سکتے ہیں۔ یہ ایام فاطمیہ ہمارے اندر اس نقش کو، اس سٹیمپ کو، اس نور کو جو ہے وہ منعکس کر سکتے ہیں۔ اس لیے آئیے مل کر اگلے اس مرحلے میں چلے، هو الذی یصلی علیکم۔ جب آغوش مادر میں جائیں گے، آغوش مادر میں کیا ہوگا؟ شعاع ہمارے اندر آئے گی، جب ہمارے عمل سے بکرۃ و اصیلا والی بات میں صبح شام ہمارے وجود کے اندر وہ اللہ کی محبت، وہ نورانیت، وہ لذت، وہ مناجات، وہ مزہ، پھر بچوں کا رونا آپ کو چڑچڑا نہیں کرے گا، پھر کھانا نہیں ملا آپ کو غصہ نہیں دلائے گا، پھر وہ تسبیح اتنی برکت والی ہوگی کہ کوئی کچھ بھی کہہ دے فرق نہیں پڑتا، کوئی جواب نہ بھی دے تو فرق نہیں پڑتا، کوئی اپریشیٹ نہ بھی کرے تو فرق نہیں پڑتا، حوصلہ افزائی نہ بھی کرے تو فرق نہیں پڑتا، کچھ نہیں، کیونکہ آپ پھر اصلی سمندر سے کنیکٹڈ ہیں، اصلی وجود سے کنیکٹڈ ہیں، جس وجود سے کنیکٹ ہو کے پہاڑ اپنی جگہ پر قائم ہے، جس وجود سے کنیکٹڈ ہو کر سمندر کو جوش نہیں آتا۔
اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی یا پھر آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ ہو سکتا ہے میں ایسے ہی اس بات کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہوں، تو یاد رکھیے گا کہ آپ کی خدمت میں اس بات کو عرض کروں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے زمانے میں جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی، جب میں نے کہا نا کہ ان کے وجود سے پہاڑ سمندر وجود، دیکھیے آپ کس ہستی کے وجود سے کنیکٹڈ ہیں، کس ہستی کے وجود کو جانتے ہوئے، یعنی محب تو ہیں لیکن حمل نہیں کیا اس ولایت کو۔ حمل ہوتا ہے جیسے صبر آپ کرتے ہیں، مثال دے دوں، صبر آپ کرتے ہیں تو صبر آپ ہی کرتے ہیں، اس صبر کی کتنی تنگی ہے، اس صبر میں کتنی کڑواہٹ ہے، اس صبر میں کتنا حوصلہ چاہیے، اس صبر کا کتنا وزن ہے، یہ بس آپ کو ہی پتہ ہے کہ کسی جگہ دنیا میں کوئی بات ہوئی ہے، آپ کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے، تو جو آپ صبر کرتے ہیں اس صبر کا پیمانہ کتنا ہے آپ کے وجود کو ہی علم ہے۔ تو پھر صبر جیسے کو باہر سے چیز نہیں ہوتی، صبر آپ کے وجود کے اندر ہوتا ہے، اس کا مطلب آپ حامل ہیں، یعنی آپ جیسے آپ حاملہ ہوتے ہیں تو بچہ آپ کے پیٹ میں ہے تو آپ کو کہتے ہیں حاملہ، اسی طرح صبر جب وجود میں، ایموشنز میں، دل میں ہوتا ہے تو کہتے ہیں حامل صبر، یعنی صابر۔ تو صبر اور صابر، صبر کو دیکھنا، سوچنا، پڑھنا اور چیز ہے، صابر خود ہونا، حمل کرنا صبر کو اور ہوتا ہے۔ جو صبر کو حمل کرتے ہیں انہیں زینب الکبریٰ کہا جاتا ہے، انہیں فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے، انہیں زین العابدین کہا جاتا ہے، ان کے وجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ پھر ان کے ساتھ آپ ان کے چاہنے والوں کے بھی صبر کو دیکھ سکتے ہیں، سارے پھر آئینے آپ کے سامنے روشن ہوتے ہیں۔ تو ہم ولایت فاطمہ زہرا پر ایمان تو ہو سکتا ہے رکھیں، لیکن ولایت کو ماننا یا ان کا محب ہونا، مولا علی کا محب ہونا یا سیدہ فاطمہ زہرا کا محب ہونا اور چیز ہے، ان کی ولایت کو حامل ولایت فاطمہ زہرا ہونا اور چیز ہے۔ حامل ہوں گے تو آغوش میں جائیں گے، حامل ہوں گے تو شعاع آپ کے اندر آئے گی، حامل ہوں گے تو نورانیت کے ساتھ چلیں گے، پھر بے صبری نہیں ہوگی، پھر لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، پھر اس کے بعد دنیا کی چیزوں کے لیے مر مٹنا نہیں ہوگا، کسی نے حق چھین لیا، کچھ بھی ہو گیا، صبر آخری دن تک اللہ کا وعدہ ہے آپ کے حق میں فیصلہ دے گا پروردگار۔ صبر اتنی بڑی طاقت۔ اسی طرح ولایت کو بھی ہم نے وجود کے اندر حمل کرنا ہے، تو اس کے لیے معرفت کے لیے، ایویڈنس کے لیے ایک ثبوت دے رہی ہوں کہ کس طرح جو ہے اس وجود سے جہاں آپ کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے چیزوں کے اندر سکون آ جاتا ہے، ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام، آپ یہ جانتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت سے پہلے مدینے میں مکے میں زلزلہ آیا اور اہل مکہ اس زلزلے سے کانپ اٹھے کہ پہاڑ، کہا جاتا ہے کہ کوہ بلقیس بہت بڑا ایک پہاڑ جس کے بڑے بڑے پتھر یعنی اس سے الگ ہو کر زمین کی طرف آنا شروع ہوئے، آتے تو پورا مکہ اور لوگ اہل مکہ دفن ہو جاتے۔ لیکن کیا ہوا جب جناب ابو طالب علیہ السلام نے دیکھا کہ جو ہے کوہ بلقیس اور کوہ ابو قبیس کی طرف جو ہے پہاڑ لرز رہے ہیں اور پتھر بڑے بڑے زمین کی طرف، لوگوں کی طرف آ رہے ہیں، تو آپ نے جلدی سے ایک جگہ پر کھڑے ہو کر کہا الہی وسیدی اسألک بالمحمدیت المحمودہ وبالعلویت العالیہ وبالفاطمیت البیضہ الا تفضلت علی اہل التحام بالرحمت ورأفت۔ یا اللہ تجھے ان کا واسطہ، یہاں فاطمہ زہرا کا نام بھی ہے، یعنی بالفاطمیت البیضہ، یعنی نورانیت فاطمہ زہرا، وہ سفیدی، وہ نورانیت، وہ شعاع، اس کا واسطہ کہ اہل مکہ جو ہے، اہل تہامہ مکہ کا پہلا نام، اہل مکہ پر رحمت اور رأفت جو ہے اس کو اپنے فضل سے بنا دے اور اس کو روک دے۔